بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک بہت مالدار شخص تھا اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر ایک بات تھی کہ اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور سبحان اللہ ہر وقت زبان پر درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا۔ اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کرے یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو کہ ہر وقت زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا کلمہ جاری رہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رہے، یا آج کل جو ڈیجیٹل کاؤنٹنگ مشینز بازار میں اویلیبل ہیں وہ ہاتھ میں ہو تو یاد دہانی میں آسانی رہتی ہے۔ خیر، اس شخص پر آخری وقت آیا اور نزع کی سختیاں طاری ہوئی۔ اس کا چہرہ کالا ہو گیا، بڑا ہی تکلیف میں۔ جو شخص اس کو دیکھتا ڈر جاتا، کیونکہ اس کی صورت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں اس نے کسی کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ پکار کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے آقا، میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک پرندہ اللہ پاک کے حکم سے نازل ہوتا ہے اور وہ آ کر اپنے پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیتا ہے، اور اس شخص کا چہرہ جو کہ نزع کی کیفیت کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا، اس پر کے پھرنے کی وجہ سے نور سے جگمگا اٹھتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، اور چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جسم سے کسوری کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اسی کیفیت میں وہ شخص کلمہ طیبہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے اور روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب لحد میں اتارا جانے لگا ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے اس بندے کی قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی۔ وہ درود پاک جو اس نے میرے محبوب پر پڑھا تھا، اس کی برکت سے ہم نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ یہ آواز سن کر لوگ بڑے تعجب میں آ گئے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ بڑا گنہگار شخص ہے۔ رات ہوتی ہے تو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہی شخص جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے، سبحان اللہ، اور پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ کتنا گنہگار شخص تھا، مگر صرف ایک درود پاک کو روزانہ پڑھنے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور قبر میں پہنچتے ہی اللہ پاک نے بشارت بھی سنا دی کہ یہ میرا بندہ جنتی ہے۔ ابو الفضل کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہوا مان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام پہنچانا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو الفضل پر اتنی کرم نوازی، اتنی مہربانی کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلام بھجوا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ہر روز کم از کم 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے درود کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم ناظرین، بہت چھوٹا سا درود ہے، کوئی بھی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جمعرات جمعہ والے دن پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت ہے۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفات القلوب میں درود و سلام کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل بیابان میں سے تنہا گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عجیب و غریب بڑی ہی ڈراؤنی شے ظاہر ہو گئی، جس کو دیکھ کر وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔
خیر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ تو ہے کیا چیز؟ میں نے اس سے پہلے تمہارے جیسی چیز اس دنیا میں نہیں دیکھی، جس کو دیکھ کر میں اتنا گھبرا گیا ہوں کہ میرا دل سینے سے باہر آنے کو ہے۔ تو اس عجیب و غریب شے نے جواب دیا کہ اے انسان، میں تیرے برے اعمال ہوں جسے بری صورت کا روپ دے کر رب تعالیٰ نے تمہارے سامنے بھیجا ہے۔ یاد رکھو، نیک اعمال خوبصورت شکل میں بندے کے سامنے آتے ہیں، جبکہ اعمال بد بری صورت میں سامنے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ سندھی صوفی شاعر گزرے ہیں، سندھ میں حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ ان کا بہت بڑا مزار شریف بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور فرمانے لگیں کہ بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ، میرے لیے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ یہ پرانے دور کا واقعہ ہے، تو پہلے وقتوں میں آگ کے لیے بھی اسپیشل انتظام کرنا پڑتا تھا۔ کہنے لگے کہ میں اٹھا، پورے محلے میں پھرا، لیکن آگ کے لیے سامان کہیں نہ ملا۔ دل میں خیال آیا، دوزخ میں آگ بڑی جلتی ہے، کیوں نہ وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کا پانی گرم کرنا ہے، میری والدہ نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ یہ سن کر دوزخ کا دربان کہنے لگا کہ دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ وہ کہنے لگا کہ جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، بظاہر مال کھا رہا ہے، اس مال سے مزے مزے کے کھانے کھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ کھا رہا ہے اور اپنے لیے آخرت میں آگ کا سامان کر رہا ہے، اور یہی آگ اس کو دنیا میں بھی جلاتی ہے، رات کو اسے نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، یہی آگ قبر میں اس سے پہلے پہنچے گی، یہی آگ میدان محشر میں اسے تڑپائے گی، گرمی سے بے حال کرے گی، پیاس سے مارے گی، اور یہی آگ اسے جہنم میں جلائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ موت تم میں آ لے گی، چاہے تم بڑے بڑے کلوں میں بند ہو جاؤ، پر موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ آپ کو بلٹ پروف گاڑی مل جائے گی، بم پروف گاڑی بھی مل جائے گی، لیکن یہ سب چیزیں آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ موت پروف نام کی کوئی چیز اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ صرف اللہ پاک کی ذات ہی ایک ایسی ہستی ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک پل آگے ہوتا ہے اور نہ ایک پل پیچھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، موت کی تیاری کر لو، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے رہو۔ یہ پڑھا گیا درود شریف آپ کے اور میرے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور میزان میں ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ ہدیتاً تحفتاً بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علی محمد درود مختصر ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کریں۔